السلام علیکم. سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے. ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی لارجر بینچ جس کو ہیڈ کرتے جسٹس عمر عطا بنجل، معزول جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے شوکت عزیز صدیقی کا کیس تھا آج. شوکت عزیز صدیقی کو 2018 میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے معزول کیا تھا، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل جو کہ ججوں کے احتساب کا ایک کانسٹیٹیوشنل فورم ہے، انہوں نے ان کی معزولی کا جو ہے ریکمنڈ کیا تھا، اور پھر صدر پاکستان نے ان کو معزول کیا تھا. جسٹس شوکت عزیز صدیقی پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے اسلام آباد یا پنڈی بار ایسوسی ایشن کے گیدرنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے جوڈیشری کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور پھر انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے خلاف انہوں نے کچھ الزامات لگائے تھے، جس کی بنا پر پھر انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل نے مس کنڈکٹ کی بنیاد پر اس کو معزول کرنے کی سفارش کی تھی. بعد میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا اور اس صدر کی اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا تھا. آج 31 مئی کو ان کی کیس کی سماعت کی ہیئرنگ تھی، اور ہیئرنگ کے دوران اس کے وکیل حامد خان پیش ہوئے، اور انہوں نے دلائل دینا جب شروع کیے تو عدالت نے ان کو یہ باور کرایا اور ان کو یاد دلایا کہ جناب آپ نے آرٹیکل کے 211 کو ایڈریس کرنا ہے. ناظرین، آپ کو میں بتا دوں کہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 211 یہ کہتا ہے کہ جو بھی یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کی جو بھی کارروائی ہوتی ہے اس کو کسی بھی عدالتی فورم میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن خود آج حامد خان نے کہا کہ جی میں اس پہ ایڈریس کروں گا، لیکن پہلے حامد خان نے کیس کے کچھ بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتایا کہ کس طرح یہ پھر ان کا کیس ہوا، اور پھر ان کو کیوں ان کی جو پٹیشن دائر کی تھی کہ کیوں کس بنیاد پر انہوں نے پھر اس کو چیلنج کیا. اور حامد خان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا، ان کو سنا نہیں گیا، نہ ہی ان کو جب نوٹس دیا گیا تو ان کو نہ وکیل کرنے کی اجازت دی گئی، نہ ہی انہوں نے جو ان کے جو فیکٹس تھے یا جو ایویڈنس تھے اس پہ جرح کرنے کی ان کو اجازت دی گئی تھی. یہ تمام دلائل آج دے رہے تھے. میرے ساتھ اس وقت بہت ہی سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے موجود ہیں، شیخ احسن الدین صاحب. احسن الدین صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می میرے پروگرام میں. شیخ صاحب، آپ نے بھی آج کارروائی دیکھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو حامد خان صاحب کے جو دلائل تھے، حالانکہ کورٹ نے ان کو کہہ بھی دیا کہ آپ جو آرٹیکل 211 ہے اس کو ایڈریس کریں، لیکن حامد خان صاحب نے اسی پیرامیٹرز کو چیک کیا، اس کو دہرایا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو جب کارروائی کرتے تو یہ ہونا چاہیے، یہ کیا شوکاز نوٹس کے بعد سننا چاہیے فیئر ٹرائل کا. تو اس بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو ذرا. سہیل صاحب، اصل میں سب سے پہلے جب آرگومنٹ شروع کیے اور انہوں نے فیکٹس پر بات کی کہ جناب شوکت صاحب کب جو ہے جوڈیشری میں آئے اور کیسے معزول ہوئے اور ان کے خلاف کون کون سے ریفرنس تھے، جب یہ بات شروع کی تو اس وقت جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے ڈائریکٹ ایک کوشچن کیا کہ بھائی پہلے تو آپ کو کورٹ جورسڈکشن کی ہرڈر کو کراس کرنا ہے، اور اس پر آرٹیکل 211 پر ہمیں آپ نے ایڈریس کرنا ہے، جس پر احمد خان صاحب نے کہا کہ اس پر میں فلی کورٹ کو ایڈریس کروں گا، اور سب کچھ اس کے بارے میں جتنا لا ہے اور جتنا بھی آج تک جو ہے اپیکس کورٹ کے ججمنٹ ہیں فارن کے، وہ میں سارے پیش کروں گا. لیکن آج جب انہوں نے اس بات سے گریز کیا کہ آئندہ پیش کروں گا، تو اس کے بعد انہوں نے واقعات پر بحث کرنی شروع کی. جب واقعات پر بحث کرنی شروع کی کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کہاں پر ہوا، تو اس پر جو اپنا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک کوشچن کیا، بلکہ ایک رہنمائی کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں، آپ ساری باتیں کر رہے ہیں انکوائری کے بارے میں، آپ ساری باتیں کر رہے ہیں شو کاز کے بارے میں، آپ ہمیں پیرامیٹر بتا رہے ہیں انکوائری کے بارے میں، اور آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں پیرامیٹر کے اندر ہونی چاہیے جو اس میں نہیں ہے. یعنی پیرامیٹر یہ کہ جب آپ کو شوکاز نوٹس جاری ہوتا ہے تو سائل جو وہ کہتا ہے کہ جناب ان کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا، یا ان کے خلاف جو ایویڈنس پیش کیے گئے اس پہ جرح کرنے کی اس کو موقع نہیں دیا گیا، یہی وہ سارے پیرامیٹرز ہیں جو کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف ان کی جو ہے نا یہ ریزرویشن تھی حامد خان کی. اس میں احمد خان صاحب نے، جیسے کہ آپ بھی فرما رہے ہیں، کہ اسے الیبوریٹ کرنے کے لیے جو پیرامیٹر ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ مثلا گواہ پیش کرے اپنے ڈیفنس میں، یا اس طرف سے اگر کوئی گواہ آتے ہیں تو پھر آپ ان کو کراس ایگزامن کرنا ضروری ہے، اور آپ کو پورا موقف دینا چاہیے. آپ کو اگر اپنے ڈیفنس میں کوئی شہادت لانی ہے تو وہ بھی دینی چاہیے. لیکن جب یہ بات ہو رہی تھی تو پھر اس پر جناب آنریبل جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے
کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ ان باتوں کو چھوڑ دیں، ان باتوں سے انکوائری وغیرہ یہ باتیں اب نہیں ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا جج کا کنڈکٹ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی بار میں جا کر خطاب کرے اور خطاب کے دوران مختلف ایجنسیوں پر اور ججز پر یا جوڈیشری پر کوئی کسی قسم کے الزامات لگائے. اس پر جو جواب میں حمد خان صاحب نے فرمایا کہ جناب جسٹس آنریبل جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب جب وہ تحریک چل رہی تھی تو انہوں نے سینکڑوں بار ایسوسیشن کو خطاب کیا اور یہ بھی اسی طرح کا. اس پر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے بڑا اولیبریٹ کر کے انہوں نے کہا نہیں، جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب جو بھی جا کر کہتے تھے یا لیکچر دیتے تھے یا پیپر پڑھتے تھے وہ بڑے گارڈڈ تھے، اور اس سینس میں وہ کبھی کسی پر انہوں نے کوئی الزام نہیں لگایا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے بارے میں بھی کچھ بارے میں نہیں بھی کہا. نہیں کہا، جی بالکل یہی، اپنے بارے میں بھی نہیں اور کہا. نہ انہوں لہذا اس کیس کو اس کے ساتھ آپ کوئی Relate نہ کریں. ریزمبلنس نہیں ہے. جی. اور افتخار چودھری صاحب نے واقعی اس طرح کے رول آف لا کے پر لیکچر دیے، باروں کو مختلف قانونی پہلوؤں پر اجاگر کیا، اور کسی قسم کی کوئی پراپوگنڈا یا اپنی ذات کے لیے کوئی چیز نہیں کہی کہ مجھے کیوں معزول کیا گیا ہے. یہ بات درست ہے. لیکن ایک کوشچن سہیل صاحب، یہ پھر بھی فیصلے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے جب ایک شو کاز نوٹس دیا ہے، میں کنڈکٹ کی بات ذرا 2 منٹ کے لیے ایک سائڈ پر رکھتا ہوں. جج کی کنڈکٹ کی جی جج کے بارے میں آپ جب ایک شو کاز نوٹس دیتے ہیں تو پھر شو کاز نوٹس دینے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آپ محدود ہو جاتے ہیں شو کاز نوٹس تک، کہ شو کاز نوٹس میں جو کچھ آپ نے لکھا ہے یا جو پھر مجھے اس کا جواب دینا ہے. پھر مجھے جو ہے وہ تمام جو کہ احمد خان صاحب نے انکوائری کے بارے میں جو پیرامیٹر دیے ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک بیسک پرنسپل ہے لا کا، اور ورلڈ ریکگنائز ہے کہ نو ون شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ. یہاں پر تو تقریباً جو صورتحال بنتی ہے کہ جب آپ کراس ایگزامن نہیں کریں گے گواہوں کو، جب اپنے ڈیفنس میں گواہ نہیں دیں گے، جب اپنے ڈیفنس میں ڈاکومنٹ نہیں دیں گے، تو پھر وہ جو پرنسپل ہے اس کی کلیئر کٹ وائلیشن ہے جو کہ دنیا کے ہر اسٹیچیوٹ کا حصہ ہے. اچھا شیخ صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو. آپ کا یہ پوائنٹ ٹھیک ہے، یہ تو ایک پروسیجر ہے، ایک پیرامیٹرز ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی تو پتہ ہے کہ سماعت کے دوران جسٹس سردار طارق مسعود نے بھی ایک بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا. انہوں نے کہا جناب آپ تو یہ سارے باتیں کر رہے ہیں، لیکن ایڈمیٹڈ فیکٹس جو ہیں کہ پٹیشنر ہیں یعنی جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جو ایڈریس کیا اس سے بھی انہوں نے انحراف نہیں کیا، انہوں نے انکار نہیں کیا. انہوں نے جو الزامات لگائے تو ان کا بھی وہ نہیں کیا. دوسری بات جو ہے انہوں نے جو ایک اوپن مطلب وکیلوں کے سامنے ایک اوپن گیدرنگ میں انہوں نے یہ بات کی، اور یہ ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں. تو جب یہ ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں تو پھر حامد خان کا یہ دلائل، یہ اس میں کہاں وزن ہے کہ جناب پھر ہمیں جو ہے اس پہ انکوائری کی جائے؟ نہیں، وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ انکوائری شو کاز کے ساتھ منسلک ہے، ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. لیکن کیا یہ جو سپیچ انہوں نے کی ہے بار کے سامنے ایڈمیٹڈ ہے؟ چلے، کیا اس بات کا انہیں موقع نہیں دینا چاہیے تھا کہ یہ بات انہوں نے کیوں کہی، کس کنٹیکسٹ میں کہی، اور اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا؟ جی جی، یہ تو پوچھنا چاہیے تھا نا. آپ اب ایک آدمی کو آپ نے تیزی میں ایک فیصلہ کر دیا مس کنڈکٹ سے ہی. اب آپ نے مس کنڈکٹ کا ورڈ تو وہاں پر لکھ دیا، لیکن اس کے کانسیکوینسز بھی دیکھنے تھے نا. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل جسٹس ریٹائر جو معزول جج ہیں شوکت عزیز صدیقی صاحب، ان کے لیے تو یہ ایک پریکٹس کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. اور پھر اچھا سر، یہ یہاں پہ ذرا میں بتا دوں اپنے ناظرین کو بھی. ناظرین، جو ایک جج ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا جج جب ایک جج بن جاتا ہے، اور پہلے ظاہر ہے سارے یہ پہلے وکلا ہوتے ہیں، شیخ صاحب بھی ابھی وکیل ہیں، اگر کل کو یہ جج بنتے ہیں تو پھر ان کو جو اپنا جو لا پریکٹسز لائسنس ہے، یعنی جب ان جو وکالت کرتے ہیں وہ پھر اس کو پھر وہ سسپینڈ معطل کرنا پڑتا ہے کہ جب آپ ایک جج بن جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے اپنا شیخ صاحب، سوال یہ ہے کہ اگر خدا نہ چلے، اگر جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب اگر بحال نہ ہوئے
تو آلریڈی اس کا لائسنس سسپینڈ ہے، مطلب معطل ہے، مطلب خود ایک آٹومیٹکلی معطل ہو جاتا ہے جب ایک جج بن جاتا ہے. جی جی لیٹ سپوز اگر وہ بحال ہوتے ہیں یا بحال نہیں ہوتے، تو کیونکہ اس کو معزول مس کنڈکٹ پہ کیا جی گیا جی ہے، جی جی تو کیا آپ یہ ضرور سمجھتے ہیں پاکستان بار کونسل کا اس پہ کیا لا ہے کہ کیا ایک بندہ جب معزول کیا جاتا ہے مس کنڈکٹ کی بنیاد پر، اور اگر وہ جب اس کی وہ درخواست ختم بھی ہو جاتی ہے، وہ بحال نہیں کیا جاتا، تو پھر وہ پریکٹس کرنے سے بھی رہ جاتا ہے؟ سہیل بھائی، جو آپ نے کوشچن کیا ہے بڑی خوبصورت توجہ دلائی ہے، لیکن ایک بات پھر آ جائے گی کہ مس کنڈکٹ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مس کنڈکٹ ہے. سر وہ تو پہلے اس کو ذرا ایڈریس جی کریں نا. ہاں جی، وہ لا کیا کہتا ہے؟ لا کہتا یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ مس کنڈکٹ کا ورڈ وہاں سے نہیں ریموو ہوتا ہے یا ان کو تو بحال نہیں کیا جاتا؟ بحال نہیں کیا جاتا ہے، تو پھر پاکستان بار کونسل میں بھی اگر یہ کیس جاتا ہے تو پھر وہاں پر اس مس کنڈکٹ کو ایک عدالتی فیصلہ سمجھا جائے گا، کیونکہ اب جو فیصلہ ہوگا، اللہ نہ کرے بحال نہ کرے، تو وہ صاف ظاہر ہے وہ جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کو بحال کریں گے، کیونکہ وہ تو فیصلہ آ چکا ہے، تو وہ اسے اس مس کنڈکٹ کی تعریف میں رکھیں گے اب جب تک یہ ختم نہیں ہوتا. لیکن جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ مس کنڈکٹ کو بھی تو مجھے ایکسپلین کرنے کا موقع دینا کہ کیا آپ جو اس کو مس کنڈکٹ کہہ رہے ہیں یا جو میں نے وہاں پر کہا ہے اس کی مجھے وضاحت کا تو موقع دینا. کوئی آدمی جو ہے ایکسٹریم پر بھی چلا جائے، جب تک کہ اس کو وضاحت کا موقع نہیں دیا جائے کہ آپ نے جو سپیچ کی ہے باہر کے اندر، اس کے پیچھے آپ کا مقصد کیا تھا، کس تناظر میں کیا ہے، کس بدنیتی پر کی ہے، کن وجوہات کی بنا پر کیا ہے؟ بدنیتی پر کی ہے، کوئی منشریہ ہے. یہ چیزیں جب تک کلیئر نہیں ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس قانون کے تقاضوں کے مطابق نہیں فیصلہ ہوگا. آپ کو شو کاز اور انکوائری پر بھی سننا چاہیے، آپ کو مس کنڈکٹ پر بھی جو بات ہو رہی ہے اسے بھی سننا چاہیے. جن کو آپ ایڈمیٹڈ فیکٹ آپ کہہ رہے ہیں وہ اس حد تک ہے کہ باہر میں گئے، تقریر کی. اب تقریر کا جو ہے کنٹیکسٹ ہے یا تقریر کا جو آپ مجموعہ ہے اس کو کون ایکسپلین کرے گا؟ ان ایکسپلینڈ کیا آپ ان کو مس کنڈکٹ کے زمرے میں لا کر جو ہے وہ معزول کر دیں گے؟ یہ بات ضروری ہے، بہت ضروری ہے یہ بات کرنی. بہت شکریہ شیخ احسن الدین صاحب. تو جی ناظرین، اب آج سماعت پرسوں تک اس کو ملتوی کر دی گئی ہے 5 رکنی لارجر بینچ نے، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حامد خان جو کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے وکیل ہیں، وہ اب 211 کو بھی ایڈریس کریں گے، یعنی جو آئین کا آرٹیکل 211 جو ہے، جو کہ یہ پابندی لگاتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جو بھی کارروائی ہوتی ہے وہ کسی بھی عدالتی فورم میں چیلنج نہیں ہو سکتی. تو اب حامد خان صاحب نے یہ بھی ثابت کرنا ہے. اب سماعت پرسوں تک گئی ہے، یعنی 2 جون تک. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا، اور آیا اب چونکہ 30 جون کو جسٹس شوکت عزیز صاحب جو ہیں وہ ریٹائر بھی ہو رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ بحال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. تو یہ تو وقت ہی بتائے گا. ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. شکریہ.